موضوع الدرس في عظمة دين الإسلام سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پہ جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ پکارا جائے اسلام کی طرف. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے. اس سے پچھلی آیات میں آپ نے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو پڑھا کہ ان پیغمبروں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی اور آپ کی صفات بیان فرمائیں جو اللہ نے تورات میں اور انجیل میں ذکر فرمائی تھی. لیکن جن کے مقدر میں ہدایت تھی ان کو اللہ نے ہدایت نصیب فرما دی، اور کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جن کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھے. ان آیات میں علماء نے لکھا ہے، ایک بات سمجھیں کہ ایک ہے پیغمبر کو ایذا دینا. اب یہاں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو اس میں ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں کہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں یہ تو اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ایسی قوم ہے، تو آپ غم نہ کریں. اسی طرح کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور کئی مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یہ تو ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جو اپنے اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ بات سمجھو، اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اب جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ایک نہیں دو ہے تو اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں جھوٹ بول رہا ہے. جو اللہ کا بیٹا بنائے جھوٹ بول رہا ہے. جو اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیوی ثابت کرے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جھوٹ ہے جو اللہ پہ بولے گئے. کبھی شریک بنایا گیا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا کہا گیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دیا گیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو یہ جھوٹ ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ یعنی حالت یہ ہے اللہ ان کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ پیغمبر بھیج رہے ہیں کہ توحید پہ آؤ، اسلام پہ آؤ، دین پہ آؤ، جہنم سے بچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حواس خمس دیے ہیں. اللہ نے ان کو عقل سے نوازا ہے. اللہ نے پھر پیغمبر بھیجے ہیں. اللہ نے پیغمبروں کو پھر معجزات عطا فرمائے ہیں. تمام چیزیں کیوں؟ تاکہ تم ایمان لاؤ، کفر سے بچ جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظالم لوگ جو ہیں، ظالمین، کافرین، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بات کہنا وَذُو الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ کہ یہ بندوں کو خدا کا شریک بنا رہے ہیں، کبھی بندوں کو عالم الغیب بنا رہے ہیں، کبھی بندوں کو حاجت روا بنا رہے ہیں، کبھی بندوں کو مشکل کشا بنا رہے ہیں. یہ کیسی مخلوق ہے؟
اللہ کے سوا، اور پھر جب انہوں نے خدا کو دیکھا بھی نہیں ہے تو کیسے اس کے بیٹے بنا لیے؟ صرف اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیا تھا خدا کا بیٹا ہو گیا۔ بھئی آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، پھر وہ تو خدا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ بھی ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں، جو ہدایت کے لیے بھاگتے ہیں، ہدایت کے لیے دوڑتے ہیں، ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنے اوپر ظلم کرنے پہ تل جائیں پھر اللہ کو کیا حاجت ہے؟ اب اس کے بعد پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ، یہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور اسلام کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ عقل کی بات ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ ہر حال میں اپنے نور کو تمام فرمائیں گے، پورا فرمائیں گے، چاہے جتنا یہ اس کو برا سمجھے۔ کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہوگا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما علی ظہر الارض من بیت، ما علی ظہر الارض بیت من وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ آپ نے فرمایا زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، مٹی کا ہو، اون کا ہو، خیمے کا ہو، اللہ اسلام داخل کریں گے، اسلام داخل ہوگا۔ اسی لیے ذرا سوچا کریں کہ بھئی آج ہم جس حال میں ہیں، آج امت مسلمہ جس نکبت سے گزر رہی ہے، آج امت مسلمہ جس یعنی نعوذ باللہ ذلت آمیز زندگی گزار رہی ہے کہ مسلمان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کفار کا کتا مر جاتا ہے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، پوچھنے والے ہیں۔ یعنی صبح سے بیٹھ کے شام تک اخبار پڑھیں یہی ملے گا، اتنے مر گئے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے قتل ہو گئے۔ اور پورے عالم اسلام کو انہوں نے آگ لگا دی ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کے ملک ہے، پورے عالم اسلام کو آگ لگا دی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور اللہ اپنا ستر اور کرم اس بلد الامین پہ قائم رکھیں گے، یہ ہمیشہ امن سے رہے۔ ورنہ آپ دائیں بائیں ہر جگہ نظر ڈالیں کیا ہو رہا ہے۔ دم دلا رہا ہے، شیطانی قوتیں، دجالی قوتیں جو ہیں پورے ملکوں میں پھیل گئی ہیں اور بالکل ننگا ناچ ناچ رہی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے ہمارے ابا اور ہماری اماں آدم و حوا پر جو حملہ کیا تھا، سب سے پہلا حملہ جو تھا جس میں ان کا لباس اتارا گیا۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بی بی ہوا سے غلطی ہوئی تو ان کے لباس اتر گئے. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب بیچارے درختوں کے پتے ڈھانک ڈھانک کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں، اپنی عورت چھپا رہے ہیں. تو اسی سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ شیطان کا پہلا حملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ تمہارا لباس اتارے گا. آج پورے عالم میں آپ دیکھ لیں، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نام بھی اسلامی ہیں، اور لباس دیکھ لیں. اور اسی طرح شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کسی طرح انسان کو کھلا دو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، جنت میں رہیں کھائیں پیئیں لیکن ولا تقربا، اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن جب آدم علیہ السلام جس چیز سے اللہ نے روکا تھا وہ کھا بیٹھے تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اللہ نے فرمایا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اب اترو جنت سے نیچے جاؤ. تو اگر آدم علیہ السلام ایک بات سے منع کیا گیا، ایک درخت سے روکا گیا اور وہ کھا بیٹھے، ہمیں اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا، ہمیں شراب سے روکا ہے، ہمارے ہر بڑے آدمی کا گھر جو ہے شراب کھانا ہے، ہمیں سود سے روکا ہے، ہماری 90% آبادی سود میں مبتلا ہے، ہمیں زنا سے روکا گیا، ہماری اکثر آبادی زنا میں مبتلا ہے، ہمیں تصویر سے منع کیا گیا، اللہ کے کعبے کو ہم نے اسٹیڈیو بنا دیا، ہر جگہ کھڑے ہیں کیمرے لے کے، فلمیں بن رہی ہیں. اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا، ہماری غذا ہے ہی حرام. اللہ نے دھوکہ دینے سے منع کیا، ہمارے ہر کام میں دھوکہ ہے. تو اگر آدم ایک بات کو نہ مانے اتنی بڑی سزا ملے، اور ہم اللہ کے سارے احکام کو نہ مانے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام تو صرف ایک درخت ہی بیچارے کھا بیٹھے نا، اور وہ بھی بھول گئے. انہوں نے سمجھا کہ ایک خاص درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے آم ہیں نہ کھاؤ، یہ تو اور درخت ہے نا. بھول گئے، نسی آدم. لیکن کتنی بڑی ان کے لیے سزا آئی، لباس اتارا گیا اور پھر جنت سے نکالا گیا. اور پھر بی بی حوا کو اللہ نے، بعض روایات متقدمہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حوا تم نے آدم کو بہلایا ہے، پھسلایا ہے، آدم سے غلطی کرائی ہے، میں نے بھی لکھ دیا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیٹیاں قیامت تک روتی رہیں گی. کبھی حیض کی تکلیف ہے، کبھی حمل کی تکلیف ہے، کبھی بچہ جننے کی تکلیف ہے، رو رہی ہیں. سزا بھگت رہی ہیں ماں کی، ورنہ اللہ چاہے تو بچہ بغیر تکلیف بھی تو پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ تبارک، اور اسی طرح علماء نے ایک اور استدلال فرمایا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. جس نے نہیں کیا اس کو کتنی بڑی سزا ملی کہ لعنتی بن گیا. صرف اس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، بات سمجھو.
اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا ہے۔ وہ تو بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، یعنی ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرنے والا تھا۔ تو اگر آدم کو سجدہ نہ کرے تو قیامت تک لعنت ملے، اور جو خدا کو سجدہ نہ کرے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو نماز نہ پڑھے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، مسجد گھر کے قریب ہے، اذانیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، سب اپنے کام میں مگن ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اور یار ذرا آواز نیچے کر دینا، اذان ہو جائے، اچھا آج اب اونچی کر دو، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا، اذان ختم ہو گیا۔ تو ہمارا پھر کیا ہو؟ اچھا پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہیں اتارا، ہوا کو کہیں اتارا۔ انسانی دو تھے، ایک آدم ایک ہوا، اب روتے رہو جی، ڈھونڈو ایک دوسرے کو۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اگر وہ غلطی کریں تو اللہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، تم غلطی کرو گے تو تمہارے گھروں میں جدائیاں نہیں آئیں گی، طلاقیں نہیں آئیں گی، فتنے نہیں آئیں گے، لڑائیاں نہیں آئیں گی۔ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں کہ ان کو پڑھو، ان سے عبرت پکڑو کہ کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو انہوں نے کیا تھا۔ آج دیکھ لیں کہ گھر گھر میں لڑائی ہے، بیوی خاوند کی دشمن ہے، خاوند بیوی کا دشمن ہے، بیوی دوسروں کے ساتھ شام کو سیر پہ جاتی ہے، نائٹ کلب میں جاتی ہے، خاوند کسی اور کے ساتھ کلب میں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر جناب ایک عرصے یعنی 2 مہینے کی سزا نہیں ملی، 2 سال کے کنٹریکٹ پہ نہیں آئے کہ تم ادھر ہو اور بیوی ادھر ہے۔ آدم ہوا کو پتہ نہیں کتنے سال روتے رہے، توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ آخر اللہ نے کلمات سکھائے کہ یہ کلمات کہو، اس طرح درخواست لکھو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے کلمات سکھائے۔ یہ تو ہمارے مولویوں نے بنا لیا ہے نا، انہوں نے حضور کا نام دیکھا تھا، پھر حضور کا واسطہ پکڑا تھا، حضور کے وسیلے سے مانگی تھی، یہ تو ہماری کہانیاں بنائی ہوئی ہے۔ جب قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے سکھلایا، تو جب قرآن آ جائے اس کے بعد کوئی جھگڑا ہے کہ ہم سوچیں جی فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے اور فلاں بزرگ نے کہا ہے، اللہ عالم نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اب دیکھیں جتنی کتابیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، ان میں آدھے سے زیادہ تو شیعہ نے لکھ کے ملایا ہوا ہے۔ کتابیں ان کی ہیں، اندر روایات ساری شیعہ نے اپنی بھر دی ہیں۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، وہ تو دنیا کو اسلام سکھانے آئے تھے، توحید سکھانے آئے تھے، وہ تو دنیا کو کفر سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت معین الدین اجمیری نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا۔ وہ اسی لیے آئے تھے کہ ہماری قبروں پہ آ کے تم مجرے کرو اور قوالیاں کرو اور سجدے کرو اور شرک کرو، خدا کا خوف کرو۔ وہ اس شرک کو تو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب وہ کلمات کیا ہیں؟ خود قرآن میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ رحم فرما، بخش دے۔ اور یہی نوح علیہ السلام، الا تغفر لی وترحمنی، میرا اللہ اگر تو نہ بخشے، تو رحم نہ کرے
پھر میں تو گھاٹے والوں میں جا پڑوں گا، رحم فرما دے، بخش دے گناہوں کو۔ اب روتے روتے دعائیں مانگتے، جب اللہ راضی ہوئے تو پھر آدم و حوا کا لکھا ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم وہ جرم کریں گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں، ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں، ہمیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں؟ وجہ کیا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ عبرت پکڑو۔ دیکھو بھائی ہیں اور اپنے بھائی کو جا کے کنویں میں ڈال رہے ہیں، کہیں تمہارے بھائی تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو کنویں میں ڈال آئے تھے، ہمارے بھائی تو سیدھی گولی مارتے ہیں۔ یہ تو انتظار بھی نہیں کرتے۔ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی کا بیٹا ہے، کنویں میں ڈالا گیا، پھر بھائیوں نے بیچ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے عبرت پکڑو، کہیں تمہارے بھائی تو تمہاری عزت نہیں بیچ رہے، تمہاری زمینیں نہیں بیچ رہے، تمہاری جائیدادیں نہیں بیچ رہے۔ اور پھر عبرت پکڑو کہ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، وہ تو معصوم ہیں، لیکن کتنا بڑا امتحان آیا، کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، مصر کی منڈی میں بیچا گیا، اور پھر ان کو خرید کیا عزیز مصر نے، غلام بنا کے گھر میں رکھا۔ پھر امتحان آیا کہ اس کی بیوی نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک امتحان، اس کے بعد بھی چین نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچا لیا تو عورت نے الزام لگا دیا۔ سبق مل رہا ہے کہ اس جن سے خبردار رہو، یہ ایسی بڑی بلا ہے جو یوسف کو معاف نہیں کر سکتی، تو تم کون ہو جو ایک منٹ میں بدل جاتی ہے؟ یعنی جو دروازے بند کر رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، پکڑ رہی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، کہتے کہ عزیز دیکھا اس آدمی نے، ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمارا کھانا کھاتا ہے، ہمارا غلام ہے، ما جزاؤ، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ من اراد باہلک سوءا، تمہارے گھر کے ساتھ بری نظر ڈالی، الا ان یسجنہ عذاب علیم، سزا بھی خود سنا دی ہے، اس کو جیل میں ڈالو اور دردناک عذاب دو۔ وہ عشق وشق ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف پہ جو اس سے سبق ملا کہ عورت پر اعتبار نہ کرنا، جو یوسف کے عشق سے پھر سکتی ہے، تمہارا عشق کیا ہے؟ اور کوئی تم سے اچھا نوجوان ٹکر جائے گا، انشاءاللہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، اس لیے نہیں اللہ نے قرآن میں قصے سنائے، قصوں کی کتاب ہے، رات کو بچوں کو سناؤ، لوری دو اور سلا دو۔ یہ عبرتیں ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن عصمت انبیاء پہ چونکہ عیب لگ رہا تھا، اللہ نے وہی گواہ پیدا کر دیا، اللہ نے وہی آدمی پیدا کر دیا۔ اس نے کہا عزیز تیری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں پر تو پہلے اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اب اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے، اب وہ شہوت کے پورے نہ ہونے والی پٹی بندھی ہوئی ہے، تم بھی اندھے ہو، دیکھ لو، کبھی آگے پھٹائے پیچھے پھٹائے، فیصلہ کر لو۔ اب جب غور کیا عزیز مصر نے تو اس نے کہا بھی یوسف علیہ السلام تو واقعی پاک ہیں۔ انہوں نے کہا یوسف آرزا نہذا، بس اب آپ اس قصے سے آپ رخ پھیر لیں، واستغفری لذنبک، اپنی بیوی سے تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، گناہ گار تم ہو۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں جناب، گناہ گار بھی وہ خود ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، لیکن اس ظالم عورت نے کیسے جیل میں بھجوا دیا؟ اللہ ہمیں سبق دیتی ہے، خبردار خیال رکھنا، یہ عشق بھی کر سکتی ہے، پھر تمہیں انشاءاللہ جیل بھی پہنچا دے گی، یہ ایسی بلا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے
اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ کہتے تھے میرا بیٹا، میرے عزیز، میرے برخوردار، ولی اللہ بننا ہو ایک وعدہ کر لو، بس عورت سے بچ جاؤ تو ولی بن جاؤ. ولی بننا ہے تو پھر ایک راستہ ہے کہ یہ جو حسینائیں ہیں نا، جن کے حسن نمکین کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہوئے پھرتے ہو، ان کے گالوں بالوں پہ نظر نہ ڈالا کرو. یہ اپر چمبر جو ہے دکھلا کے پھر لاتی نیچے والے چمبر پہ ہیں جہاں گندگی ہے، پیشاب ہے. دکھانے والی اپر سٹوری تو بڑی اچھی ہے نا، نیچے کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ اس لیے ایک ایسے نہیں اللہ نے ایسے بھی کسے بیان کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کسے، یوسف علیہ السلام، نہیں، ایک عبرت ہے کہ تمام مصر کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، سازش ہوتی ہے، پھر ان کو حضرت یوسف کو دکھلاتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے دیکھو میں نے مجبور ہو کے ایسے کیا ہے. لیکن پھر بھی فیصلہ یہ ہو گیا کہ عزیز مصر کو مجبور کیا کہ جب تک یوسف باہر ہے نا تو لوگ ہر وقت میرا قصہ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو جیل بھیجو. اور جو گھر بلا رہی تھی اب جیل بھجوا رہی ہے. اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ بعض خامند ایسے دیوس ہوتے ہیں کہ وہ جانتا بھی ہے کہ غلطی میری بیوی کی ہے، کہتے ٹھیک ہے اس کو سزا دو. بیوی کو سزا نہیں دی بدبخت نے، اس کو جیل نہیں بھیجا، اس کو کوڑے نہیں لگائے، وہ تو ملکہ ہے نا، وہ تو گھر میں رہے نا. یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجو. اس لیے قرآن ہمیں واقعات سناتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے محبوب، یہ کافر جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین اسلام کو ہم پھونکوں سے بجھا ڈالیں. ہرگز نہیں، واللہ متم نورہ. اب غور کرو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم مسلمان تو اتنے گر گئے ہیں نا کہ ہم یہ اینک بھی نہیں بناتے، ہم تو کوئی ماچس کی تیلی بھی نہیں بناتے، ہم تو ہر چیز باہر سے لیتے ہیں. کوئی ایک آدھا آدمی اگر ہمارا کوئی ترقی کر کے کوئی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر جائے اس کو بھی ہم سزا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ہم تو بڑی اچھی قوم ہے. ہمارا آج بھی دیکھ لو، کوئی اچھا جوہر ہو، کوئی اچھا جینیس لڑکا ہو، کوئی اچھی ایجاد کرے، اسی کو ہم دبا دیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر سارا کفر ہمارے خلاف کیوں اکٹھا ہے؟ یہود بھی، نصرانی بھی، ہندو بھی، وثنی بھی، یعنی جہاں جہاں کفر ہے ملت واحدہ ہے اور اسلام کو مٹانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کافر دشمن بڑا سمجھدار ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اس نے اناجیل پڑھے ہیں، اس نے وید پڑھے ہیں، اس نے تورات پڑھی ہے. وہ جانتا ہے کہ دین اسلام نے غالب آنا ہے، لہذا ان کے غالب آنے سے پہلے جتنا ان کو مار سکتے اتنا تو مار ڈالو، ورنہ یہ غالب تو آئیں گے. ان کو کوئی روک تو سکتا نہیں، ان نے ہر حال میں غالب آنا ہے. کیوں؟ قرآن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کون روکے گا؟ اس لیے یہ مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے مٹنا ہے، انہوں نے غالب تو آنا ہے نا. لیکن جب تک یہ کمزور ہیں، جتنا فصل کاٹ سکتے ہو یہ تو کاٹو، ورنہ یاد رکھو دین اسلام غالب ہوگا اور زمین پر، اللہ کی اس زمین پہ اللہ کا اسلام، اللہ کا دین ہوگا اور تمام دین جو ہے مٹ جائیں گے. یہ بات مولوی نے نہیں کہی، یہ بات خدا نے کہی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ نے مثال کیسی دی کہ جیسے نور ہے، جیسے دیا ہوتا ہے
پھونک مار کے بجھا دیتی ہو نا، اس کے پھونک کو تو بجھا دو گے، آسمان سورج کے نور کو کیسے بجھاؤ گے؟ یہ گھر میں دیا جو ہے یا موم بتی چل رہی ہے، مارا پھونک تو بجھ گئی، لیکن بدبخت تو تم اللہ کے نور کو بھی ایسے سمجھتے ہوگے، وہ بھی بجھ جائے گا۔ اور تمہاری جب افواہ اپنے منہ سے کیا مانا کہ تم ایسی باتیں کرو گے، ایسے جھوٹ اسلام پہ باندھو گے، ایسے ایسے الزام تراشو گے، ان کے خلاف وہ مضامین لکھو گے، ویب سائٹ پہ آؤ گے، انٹرنیٹ پہ آؤ گے، اسلام مٹ جائے گا۔ اللہ فرمایا نہ تم جتنا زور لگاؤ، تم جتنا برا، اسلام غالب آگے رہے گا، واللہ متم نورہ، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اسی لیے تو وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور حق کے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک لاکھ نہ پسند کریں، لیکن دین غالب آئے گا۔ ایمان سے کہیں مکے کے مشرکوں نے کون سا ستم ہے جو نہیں ڈھایا، کون سا زور ہے جو نہیں لگایا، کون سی تلوار ہے جو نہیں چلائی، لیکن میرے مدنی پاک کا دین مکے پہ اور حول جزائر عرب پہ غالب آیا کہ نہیں آیا؟ پھر مکے والے روک سکے؟ یعنی جب فتح مکہ پہ حضور آ رہے ہیں نا تو پتہ ہے کافر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا بھائی، حضور جب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہم نے نہیں آنے دیا، اس وقت تو آپ کے ساتھ 1500 آدمی تھا، آج 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ اسلام بڑھتا گیا نا۔ حضور مدینے گئے 80 آدمی ہیں، حضور بدر آئے 313 آدمی ہیں، حضور حدیبیہ میں آئے 1500 آدمی ہیں، حضور فتح مکہ پہ آئے 10,000 آدمی ہیں، حضور حنین میں گئے 12,000 آدمی ہیں، حضور تبوک میں گئے 32,000 آدمی ہیں۔ اسلام بڑھتا گیا۔ اور پھر خلفاء آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، انہوں نے اسلام کو سرزمین عرب سے لے کر ماشاءاللہ ماورائے ہند تک، اور سمرقند و بخارا اور تاجکستان اور ازبکستان اور ادھر اسپانیہ، ادھر افریقہ، ادھر ایشیا، ادھر ہند، آپ کے بھروچ میں اور گجرات میں صحابہ کی فوجیں جا کے لڑتی رہی۔ اسلام غالب آیا اور اب بھی غالب آئے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں غلبہ اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ عورت جب احرام باندھ لے، بھائی ایک بات ہمیشہ خدا کے لیے یاد رکھو، عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں۔ کیا احرام باندھ لے، احرام باندھ لے، احرام باندھ لے؟ یہ جو رومال باندھتے ہیں اس کو احرام کہتے ہو؟ بے وقوف ہیں لوگ، اس کا کوئی تعلق نہیں احرام کے ساتھ۔ عورت کا جو لباس ہے وہی احرام ہے۔ احرام میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، لیکن کھلا تو وہ رکھے گا نا جو پہلے پردہ کرتی ہو، جس کا الحمدللہ ہر وقت کھلا ہے، وہ کیا کھلا رکھے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورت احرام میں چہرہ کھلا رکھے، یعنی پہلے بند ہوگا تو کھلا رکھے گی نا۔ جب پہلے ہی کھلا ہوا ہے تو سر کو باندھ رکھے گی، چہرے کو کیسے کھلا رکھے گی؟ ثابت ہوا کہ پردہ اسلام کے اندر ہے۔ اور اجازت احرام میں کیوں ہے کہ سب احرام میں ہیں، سب کی نظریں نیچی ہیں، سب کی زبان پہ لبیک ہے، اب کون بے حیا ہوگا جو عورتوں کو دیکھے گا؟ اور اس کے بعد بی عائشہ نے فرما دیا کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب مرد قریب آتے ہم کپڑا گرا دیتے تھے، جب مرد دور چلے جاتے ہم ہٹا دیتے تھے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں اگر مرد ہیں آگے تو عورت گھونگھٹ کھینچ لے کہ کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔
کہتے جی کہ رفع یدین کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں وہ اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے۔ یہ کوئی فرض کا اور کوئی رکن کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ اس پہ فرضیت اٹکی ہوئی ہو۔ اگر رفع یدین کے بارے میں یاد رکھو، ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، ہم رفع یدین کے حدیثوں کے منکر نہیں ہیں، رفع یدین ثابت ہے، لیکن دوام اور بقائے رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ معنی یہ ہے رفع یدین تو ثابت ہے لیکن آپ نے ہمیشہ نہیں کیا، اور پھر نہ کرنا بھی ثابت ہے، پھر حضور کا منع کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، خدا کے لیے حضور کی امت کو بخش دو اور کفر کا مقابلہ کرو۔ تم قادیانیت کا مقابلہ کرو، تم یہودیت کا مقابلہ کرو، تم اباہیت کا مقابلہ کرو، تم دجالیت کا مقابلہ کرو، تم فتنے کو ختم کرنے کا مقابلہ کرو۔ تم نے یہی مسئلے بنا رکھے ہیں، باقی دین اسی میں اٹکا ہوا ہے۔ کر لیا نہیں کیا کسی نے تو کیا ہو گیا؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اتنا بڑا فقیہ صحابی ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو بات میرا عبداللہ کہہ دے اس پہ میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی ہے، اور انہوں نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کیا۔ اس میں کیا جھگڑا ہے بھائی بلا وجہ؟ بس یہ دو چار مسئلے ہم نے یاد کر رکھے ہیں اور اس کے بعد بس اسی پہ روز رات دن لڑائیاں سر پھٹول ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سمجھتے بھی کچھ نہیں۔ مصیبت یہ ہے اگر آدمی حجر اسود کو اشارہ کرے ہاتھ لگ جائے تو چومنے میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن نہ لگے تو افضل یہ ہے کہ نہ چومیں۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چونکہ بوسے کے قائم مقام ہے تو لہذا گویا کہ ہم نے ہاتھ رکھ لیا اس کو چوم رہے ہیں، لیکن اصل حکم جو ہے جمہور یہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جائے چوم لو، نہ لگے بس اشارہ کافی ہے۔ بوسہ دینا کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے، موقع ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ۔ وہ اشارہ کرنا بھی تو سنت ہے، سنت تو ادا ہو گئی۔ کہتے جی میرے پاس 30 تولے سونا ہے اور 3 پلاٹ ہیں، پلاٹ اگر تم نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں تو مارکیٹ ریٹ قیمت لگا لو، اور سونے کی بھی آج مارکیٹ ریٹ قیمت لگا کے 2.5% حساب کر کے زکات دے دو۔ کہتے جی کہ ہم ایک ٹھیکیدار کے پاس کام کرتے ہیں، وہ ہماری روٹی جو ہے اس وقت لاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے جماعت بعد میں کرنی ہے، اپنی روٹی کھا لو پھر جماعت کر لو۔ تو اگر اس نے روز ہی یہ ذریعہ بنا رکھا ہے کہ تمہاری نمازیں خراب کرے، تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے۔ وہ جو موٹروں پہ آتے ہیں نماز کہتے ہیں، ان کو ذرا بتا دو ٹھیکیدار صاحب ٹھیک ہو جائیں گے شام کو انشاءاللہ۔ یہ تو مسلمان حکومت ہے، ان کو تو بگڑے تگڑے ٹھیک کرنا آتا ہے ماشاءاللہ۔ جو نماز نہ پڑھے ایک دفعہ شکایت کرو، دوسرے دن انشاءاللہ صف اول میں بیٹھا ہوگا۔ کہتے جی حرم میں جو کرسیاں معذورین کے لیے بالکل سب استعمال کریں، جو معذور ہیں بالکل کریں، اسی لیے تو رکھی گئی ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ گھر لے جائیں پھر چھوڑ کے جائیں تاکہ کوئی اور معذور بھی استعمال کرے۔ چونکہ مسلمان ہمارے ماشاءاللہ بڑے بہادر ہیں، کسی نے کہا جی وہ فلاں جو ہمارے رسم الخط کے مطابق قرآن چھپے ہوئے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے اور تھوڑے ہوتے ہیں، اور عربی کے اور دوسرے قراتوں پہ جو لکھے ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو ایک حاجی نے مجھے انہیں کہا حضرت رکھنے دیں تو ملیں، جتنا رکھتے ہیں شام کو حاجی لے جاتے ہیں ماشاءاللہ، چومتے بھی ہیں لے بھی گھر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں،
اگر اس میں الکوہل ہے وہ الکوہل ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، لہذا علماء کا فتویٰ ہے کہ پرفیوم لگانا جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ عطر لگاؤ جو فری الکوہل ہو۔ حجر اسود پہ بوسہ دینے سے بہت بڑا ثواب ہے۔ رکن یمانی پہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں، جب ہم ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اسألک العفو والعافیہ، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ اگر بندہ اپنی جوانی کے جوش پہ قابو نہ رکھ سکے اور وہ زنا سے بچنے کے لیے یعنی اپنے پتہ نہیں کیا کرنا ہاتھوں سے یا کچھ کر لے، والدین میری شادی کر دیں، اللہ ان کو ہدایت دے تیری شادی کر دیں، ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جوش جوانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے لانتی بنے، یہ تو کسی نے نہیں کہا ہے۔ اپنے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 5-7 دن ماشاءاللہ لیمن پیا کرو، خود بخود ٹھنڈے ہو جاؤ گے، کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار بالکل پڑھنا چاہیے۔ قبر میں حضور کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، پوچھا جاتا ہے الذی بعث فیکم، اس نبی کے بارے میں جو تمہارے اندر بھیجا گیا۔ عمرے میں میری مونچھ کا بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے پہ آئے، عمرہ کیا، کسی کام سے حدود حرم سے باہر چلے گئے، پھر ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ عمرہ کرو، کرو تو افضل ہے، نہ کرو تو نہ صحیح۔ قرآن پاک میں 14 سجدے، ان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کیا مطلب ہے؟ جن آیات پہ اللہ نے حکم دیا حضور پاک نے سجدہ کیا۔ ہمارے پاکستان سے کچھ لوگ مکہ میں آئیں گے کمپنی میں کام کرنے کے لیے، بالکل احرام باندھ کے آئیں، 1 گھنٹے میں فارغ ہوں، جا کے کمپنی میں کام کریں۔ شادی کے بعد لڑکی کے ماں باپ جو ہیں لڑکے کے ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں، ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ما تقول نہیں ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو پھر حاضر ناظر تو نہ ہوئے نا۔ اگر حاضر ناظر قبر میں ہوئے تو باہر نہ ہوئے۔ اچھا عقیدہ بنا رکھا ہے تم نے، اگر ہر قبر میں آتے ہیں باہر نہیں آتے، یعنی ماشاءاللہ مر جاؤ تو آتے ہیں، زندہ کے پاس نہیں آتے۔ اچھا عقیدہ بگڑا ہوا ہے لوگوں نے۔ اچھا حضور جب قبروں میں آ جاتے ہیں تو روضے میں کون ہوتا ہے جو وہاں سلام پڑھ رہے ہیں؟ ایسے جاہل عقیدے بنا دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آدمی اس طرح نہ پھروائے، داڑھی پہ تھوڑی کاٹے، جب سنت کے خلاف ہے، ایک مجھ سے کم ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اس طرح سے کاٹے، کینچی سے کاٹے۔ غیر مسلم عورت اگر یہودیہ ہے، نصرانیہ ہے تو شادی ہو سکتی ہے مسلمان سے، اگر ہندو ہے، سکھ ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت اگر پڑھ لیا تو ثواب ہے اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ ہوگا سنت نہ پڑھنے کا کہ فرض بھی چلے جائیں گے ایک دن۔ اگر نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں شامل ہوئے تو جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں، جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کے قریب وادی جن ہے، اللہ کے بندے، نہ میں نے دیکھی ہے نہ میں کہیں گیا ہوں، میں کیسے تفصیل بتاؤں؟ آپ چلے جائیں تفصیل بتا لیں۔ اگر آپ کو جن شن وہاں ملے تو پھر ان سے کوئی بات چیت بھی کریں تاکہ آئندہ ملاقات کا ذریعہ رہے۔ ایسے لوگوں نے بنا رکھا بھائی، بعض پہاڑوں میں مقناطیس ہوتا ہے، بعض پہاڑوں میں گندک ہوتا ہے، بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو جہازوں کو کھینچ لیتے ہیں، اس لیے سمندر کے اندر ان پہاڑوں پہ باقاعدہ علامات لگائی جاتی ہیں کہ اتنے میل دور سمندر میں گزرو۔
اگر ادھر آؤ گے تو فوراً ٹکرا جائے گی پہاڑ سے. ایسے کوئی پہاڑ ہوگا وہ کشش کرتا ہوگا اللہ عالم، ورنہ باقی کسی جگہ جن نہیں سے ایک وادی میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کی گاڑی کو چلاتے ہیں. اگر طواف میں قرآن پڑھیں بالکل جائز ہے. جنازے کی نماز ایک جگہ ادا کرنے کے بعد دوسری جنازہ بھی ہو سکتا ہے. انشورنس کرانا حرام ہے. اگر مجھے گیس کی بیماری ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اگر آپ نے عمرہ کیا سر کے بال مشین سے کٹائے 2-4 روز کے بعد عمرہ کیا پھر مشین. اگر میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، آپ نے جب مشین پھیری تو کیا مشین سے بال کٹے؟ اگر مشین میں بال آ گئے تھے کٹ گئے ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے چھوٹے تھے مشین میں آئے ہی نہیں تو پھر تو دم پڑ گئی. آل رسول سے کون مراد ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے. جو بھی حضور کا کلمہ پڑھے گا سب آل رسول ہیں. اسی لیے ہے نا قیامت میں حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو عذاب میں ڈالو. کیا مانا صرف اس کے بچوں کو ڈالیں گے باقی چھٹی؟ تو جو فرعون کے عقیدے پہ تھے وہ آل فرعون ہیں، جو حضور کے عقیدے پہ ہیں وہ حضور کی آل ہیں. اسی لیے تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی حضور کے درود میں شریک کر دیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اگر اہل ہو جاتا ہم تو نکل جاتے. جو عمرہ رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد کیا جائے گا وہ رمضان میں انشاءاللہ شمار ہوگا. جب رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا ورنہ رمضان شروع ہو گیا. اگر نماز میں اگلی صف میں جگہ خالی ہے بالکل آگے چلے جائیں. حیض و نفاس کی حالت میں عورت ذکر کرے، حرم کے باہر بیٹھی رہے، اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ کرے. بہرحال حکم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں قرآن نہ پڑھے. بات کہتے ہیں یاد پڑھ سکتی ہے ہاتھ نہ لگائے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ذکر اللہ کرتی رہے، دعائیں مانگتی رہے، قرآن کی تلاوت نہ کرے. جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے، 2 سلام بھی جائز ہیں. مرد کا مرد سے شہوت پوری کرنا جو ہے اللہ کی اس میں لعنت ہوتی ہے. یہ قوم لوط کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو موبائل میں میسج کے ذریعے طلاق دے دی، وہ ہو گئی. طلاق دینے والا تو بیٹھا ہوا ہے نا. رمضان کے آخری عشرہ بہت بڑی فضائل ہیں اعتکاف کے، اللہ نصیب کرے. اگر ایک آدمی نے گلا صاف کیا اندر سے ٹکڑے کوئی باہر آئے کوئی کچھ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جب تشہد میں پڑھیں گے السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کے نبی کا تصور نہیں ہوگا. یہ تو وہ لفظ دہرائے جا رہے ہیں جو معراج کی رات میں کہے گئے تھے. نماز اللہ کی ہے، یہاں صرف اللہ کا تعلق ہوگا. اگر ایک آدمی نے ایک بیوی کو ایک ہی جگہ پر 3 طلاقیں لی ہیں، حنفی مسلک میں وہ 3 ہو جاتی ہیں. باقی تم جانو، تمہارا کام جانو. حضور کے تزکیہ ناب کی تو نظر ڈالنے سے تزکیہ ہو جاتا تھا. حضور کا مقام ہی اتنا بلند تھا. حضور کی صحبت میں صحابہ آئے، ہاتھ ملایا، بیعت کی، نظر ڈالی، پاک ہو گئے. میری بیوی کے پاس فقط 4 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا 4 تولے سونا ہے اور 20,000 روپیہ بھی ہے، تو پھر سارے کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. اور فرض غسل میں ناک اور منہ میں پانی پہنچانا بالکل ضروری ہے. روزے میں احتیاط کریں، زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ اندر نہ چلا جائے. بس
میں کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، اگر حرم میں تراویح پڑھوں تو نوکری پہ نہیں پہنچ سکتا تو بعد اپنے علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ فضیلت تو نہیں ملے گی نا جو جماعت کی ہے۔ کوشش کریں کمپنی سے اجازت لینے کی، نہ ملے دو چار ساتھی کھڑے ہو کے ایک حافظ کھڑا کر لیں، ورنہ پھر اکیلے بھی پوری کریں۔ میں نے موبائل کو ہاتھ لگایا تو شمپو کچھ نہیں ہوتا، شمپو لگا تھا تو۔ جو لوگ فوٹو کھینچتے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے گورنمنٹ اگر ڈنڈے سے فوٹو یعنی کیمرے چھین لے پھر بھی آپ چیخیں گے کہ وہاں مارتے ہیں۔ یہ ادب ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ادب ہو۔ کہتے تھے کہ ہوٹلوں کے اندر بعض کرسیاں جو ہیں ایسی لگی ہوئی ہیں جس میں ہمیں پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں دوسری بھی ہوں گی، وہ پوچھ لیں ان سے۔ بہرحال ایئرپورٹ آ کے عملے کو رشوت دے کے زمزم زیادہ لے جائیں، یہ رشوت ہے، وہ حرام ہے۔ شیعہ سنی کی شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ احرام کی حالت میں ناک سے چند قطرے خون کے گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وضو کے دوران داڑھی کے بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں پہلا عمرہ کر کے سر منڈا دیتا ہوں، بعد میں جتنے عمرے کروں نہیں منڈاتا، الحمدللہ دم پڑ گئی۔ جب تک سر نہیں منڈاؤ گے تم گویا احرام میں ہو، اور جتنی غلطیاں کرو گے اتنی دم اور پڑتی جائیں گی۔ بال ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں اس طرح پھروانا ہے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ گیا ہے عمرے کے بعد، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، عمرہ کرے ورنہ دم دینی ہوگی۔ حضور پاک نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں۔ امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اگر حنبلی مسلک پر ہیں وہ پہلی رکعت تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، حنفی ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں۔ پورے مکہ میں جہاں نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن جو نماز کعبے کے سامنے پڑھو گے اللہ کے بندے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ جتنا کعبے کے سامنے آئے جماعت لاکھوں میں ہو گئی تو ثواب اتنا بڑھتا چلا گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔